السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منموڑے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، گزشتہ روز میں نے ناران کی ایک ویڈیو لگائی جو کہ ہمیں حسین صاحب نے ناران سے بھیجی، اور ان جب آخری ویڈیو تھی کہ وہ نکل رہے تھے وہاں سے، لیکن پھر وہاں پہ سوال آیا کہ وہ تو برف باری ہو رہی تھی، اس وقت ناران میں کتنی برف پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ تو پھر ہم نے اپنی چڑیا کے ذریعے یہاں سے ویڈیو منگوائی ہے، اور چڑیا نے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ آپ کے سامنے ملاحظہ کر لیں کہ اس وقت ناران بازار کے اندر کتنی برف پڑی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ناران میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی وہاں کی وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے کہ بند ناران میں کیا مناظر ہوتے ہیں، اور ناران میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو تب پھر کیا منظر ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جب کوئی بھی نہ ہو تو پھر ایسے میں پٹواری بیٹھک ٹی وی آپ کو مناظر دکھائے گی، اور ناران کے وہ منظر، وہ نایاب منظر جو کہ آپ نارملی نہیں دیکھ پاتے، وہ آپ دیکھ پائیں گے۔ یہ اسی سال کی کل کی ویڈیو ہے، ہاں ودی کل وجہ میں نہ ہوگی ناران نا کے یہ مناظر تھے، آپ دیکھ لیں، لنگڑا اتھے ٹیک کیونکہ اس جانے کے بعد آنے والے دنوں میں پھر کیا لنگڑے ہوگا، کے سودے ناران تک کا سے ساٹھ منظر مار کیسا ہوگا، تو وہ باقی ان تو دیکھنے کے سانگڑے نہ لیے پھر سو آپ کو انہیں جوان پرانی ستا ویڈیو میری ہے دیکھنا دیکھی ضروری ہے کہ ہاں آج تے کی گل ویڈیو ہے پھر دیکھ لیں، اور پھر جب دیکھو رسک بندہ اگلے ہے اس 4 کو سے لینا چاہیے 5 نا، روز کسی کے کو اندر پتہ ہے یہاں میرا پر میرا طوفانی رسک برف باری ہونے اتھن میں والی ہے، جاتی تو پھر آپ دیکھ پائیں گے کہ میرا رسک پھر اتھن میں جانا کتنے فٹ تک ناران کے بازار میں برف پڑ چکی ہے اور کیا مناظر ہے۔ ساری ڈیٹیل ہوگی ہماری آج کی اس ویڈیو میں، ویڈیو اینڈ تو تک جانا ہے دیکھیے گا، تو بھی جا انشاءاللہ سکتا آپ کو زبردست مناظر نہ صرف دیکھنے کو ملیں گے بلکہ آپ کو ہم اللہ لائیو یہ برف باری وقت کے مناظر بھی دکھائیں گے اللہ اور خیر ہی اس وقت کرے۔ کے مناظر بھی دکھائیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ایسی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ یقیناً آپ کے تو لیے نہیں جانا نئی ہوں گی، اور نئی جو پانی ختم اتنی انفارمیشنز گندی ہیں تھی صاف اس کے ستھرا لیے ہے آپ ویٹ پھر کریں، لیکن یہاں پر میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمیں LCD پہ دیکھتے ہیں، موبائلز پہ نہیں دیکھتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر پاتے ہیں۔ مہربانی کریں کہ کچھ وقت کے لیے اپنے موبائل سے ہی ہمارا چینل سرچ کریں، پٹواری بیٹھک ٹی وی یا @tourism news، جو کہ ورلڈ وائڈ ہمارے پاس ہینڈل ہے، اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اب سب کے لیے فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہینڈل موجود ہے کہ آپ @tourism news دنیا بھر میں کہیں سے بھی لکھیں تو ڈائریکٹ ہمارے چینل پر لینڈ کریں گے، اور پھر یہاں پر آپ کو ملیں گی پاکستان بھر کے ٹورسٹ پلیسز کی نیوز۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، چینل کو سبسکرائب کرنے کی تو وجہ بڑی آسان سی ہے کہ ہم پاکستان کے واحد ایسے فیسلٹیٹر ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان بھر کے سیاحتی مقام کی، سبھی سیاحتی مقام کی، ایک نہیں کہ ناران کا گاں کی، سوات، کلام، مالم جبہ، کمراٹ ویلی، اسی طرح اگر آپ کشمیر والی سائڈ پہ چلیں، کیل، لڑنکیل، تاؤ بٹ وغیرہ سے لے کر پھر آپ حمزہ اسکردو تک سبھی جگہ سے آپ کو پاکستان کے تازہ ترین سیاحتی مقامات کی اپڈیٹ ملتی ہے، وہاں کے حالات واقعات سے آپ جو باخبر ہوتے ہیں، اور پھر آپ میں سے اگر کوئی دوست وہاں جانا چاہیں تو انہیں پھر انہی ویڈیوز کی روشنی میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ 20-22 کی جو برف باری تھی وہ اس کے مناظر ہیں، اور اس کے بعد کے پھر جو اس وقت کے تازہ ترین مناظر ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ بس 6 ماہ کے لیے اب بالکل بند ہوا۔ جب یہ بند ہو چکا تو پھر یہاں کے مکین کدھر جاتے ہیں، یہ بالکل اکثر دوستوں کا جو سوال ہوتا ہے، کیونکہ یہ پوری آبادی ہے، یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے، اور صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ کئی گاؤں، سینکڑوں گاؤں میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوں گے، جو کہ پھر یہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ یہ وادی جو کہ ناران بازار سے شروع ہو کر پبوسر ٹاپ تک ہے، اس کے دائیں بائیں تقریباً سبھی مقامات پر سینکڑوں ایسے دیہات موجود ہیں جو کہ صرف چند ماہ کے لیے آباد ہوتے ہیں، اور پھر لوگ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر واپس گرم علاقوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ ناران سے چلیں تو پھر راستے میں آپ کو سوچ، اس کے علاوہ بٹا کنڈی سے آگے، پھر آگے بڑوئی سے آگے، پھر آپ کو جلکھٹ سے آگے آپ کو گٹی داس، اور سارے جتنے بھی علاقے، ان علاقوں سے جب بھی آپ گزرتے ہیں تو دائیں بائیں آپ کو مقامی لوگوں کے کئی سارے گاؤں نظر آتے ہیں۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ گرمیوں کے چند مہینوں کے لیے
کہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر صدیوں میں یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی کہانی بڑی آسان سی لیکن بہت دشوار ہے۔ یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان شفٹ کرنا پڑ جائے تو آپ کو ایک دفعہ نانی یاد آ جاتی ہے۔ نانی والا ٹیوبر نہیں، یوٹیوبر نہیں، بلکہ آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے سامان موو کرنا کسی سردرد سے کام نہیں ہے۔ لیکن ذرا ان لوگوں کا جگرا دیکھیں۔ یہ لوگ موو کرتے ہیں نہ صرف خود بلکہ اپنے مال مویشیوں سمیت جو ان کی روٹی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں ان سمیت یہ موو کرتے ہیں۔ ہمیں اکثر جب نران کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے تو ہمیں کئی مویشی والے یعنی کہ اگلابان جو ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اپنے مویشی لے کر ہمیں چلتے ہوئے اترائی کی طرف واپسی پہ گرمیوں میں اور سردیوں میں جب سردی جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے تو تب گرم علاقوں میں اور گرمی جب شروع ہوتی ہے تو پھر پہاڑوں کی طرف منہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ اور ہے کہ جو کہ مقامی لوگ ہیں، یہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ بڑے بڑے ٹرکوں میں یہاں پر موو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر چند مہینے یہاں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ برف کا موسم شروع ہوتا ہے، ٹمپریچر نقطۂ انجماد سے کم ہوتا ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اپنے سامان کے ساتھ پھر گرم علاقوں کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں مانسیرا، ہری پور اور ان علاقوں میں قیام کرتے ہیں، بالا کوٹ وغیرہ میں۔ لیکن نہ صرف یہاں پر بلکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ان کی موومنٹ ہوتی ہے۔ یہ اپنا سارا سامان اٹھاتے ہیں، ٹرکوں میں لاتے ہیں اور پھر ایک نئے سفر کی امید کے ساتھ، نئے وقت کی امید کے ساتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مزدوری کر کر اپنا وقت گزارتے ہیں اور جب پھر یہ موسم ختم ہوتا ہے، برف ڈلتی ہے، راستے کھلتے ہیں تو ایک دفعہ پھر اپنے سفر کا آغاز اپنے ان علاقوں میں کرتے ہیں۔ یہاں آ کر اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پھر جو سال کی جمع پونجی ہوتی ہے اکٹھی کر کر دوبارہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میری باتوں میں تو بہت آسان لگ رہا ہے کہ یوں آئے اور یوں چلے گئے، گاڑیاں کی، سامان لادا اور چل پڑے، لیکن ایسا کرنا کتنا مشکل ہے یہ تو ان علاقے کے مکینوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ اس سال ویسے میرا پورا پروگرام ہے کہ میں جاؤں تو پھر ان علاقوں کی مقامی لوگوں سے بات چیت کروں، ان سے پوچھوں کہ کیسے آپ یہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں، کیسے آپ ساز و سامان کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرتے ہیں، اور ایسے میں آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، آسان ہے، مشکل ہے، خوش ہیں کتا ساڑھے یا نال پھر آپ کچھ نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈنگنا یہ نہیں سبھی ایسے ہے ਉਹਦੀ سوالات ہیں ਵਜ੍ਹਾ کہ ان ਨਾਲ ਨਹੀਂ سوالوں ਆਉਂਦਾ کے نہیں ہے جوابات مجھے سمجھ بھی نہیں چاہیے، آتا آپ ڈنگنا دیکھنے اتنے والوں کو بھی ٹک چاہیے جانا ہے ہوں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آنے ڈنگرے والے تو سیزن چھوٹے میں لگتے سے ہم سٹ اس طرح مار کی ایک کوئی ویڈیو بنائیں جس باقی میں اور تو مقامی ڈنگ لوگوں کھڑے سے ہیں بات تو چیت کر لیکن میں ان جا کی نہ سکتا میری ہے زندگی میں ذرا جھانکیں، ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ انہیں ਗੱਲ ਹੈ دیکھیں ਫਿਰ کہ وہ کیسے زندگی جو گزار رہے ہیں، رسک بندہ ہے اس اور کو ایسی کرنا چاہیے نا زندگی کے جس کو لیے پتہ ہے خواہش کرنا میرا رسک کیا بیکار ہے یا کھلنے درست جاتی بات ہے۔ ਹੂੰ بہرکیف میرا رسک ان لوگوں نکلنے کی جانا اپنی ہے زندگی ہیں اور یہ یہاں پہ گزارتے ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ 2030 تک کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی تو موٹر جانا وے ہے بنے تو بھی گی جس جا کے بعد سکتا پھر سارا سال اس راستے کا کھلا رکھا جائے گا۔ ہوں تب تک کے لیے ان ਅੱਲਾ لوگوں ਇਹ کی جو اگر ਵਕਤ مشکلات ہے تو وہ کم ہو، ਅੱਲਾ خیر ہی اللہ ان کرے کی زندگی آسان فرما اور ہم دیکھنے والوں کے لیے بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو آج کی نہیں ویڈیو جانا اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ بات باد، کرو اتنی پاکستان لمبی پرندہ کس باد، واسطے جیتے بنا رہے، رہے خوش رہے۔ فی